السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم علی من تحرم علیہ النار الذی ہوا قریب حین لین سہل۔ حدیث ترمذی شریف 2488 نمبر۔ رب زدنی علما۔ اس حدیث مبارکہ میں جو لوگوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو نرم خو ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، آسانیاں بانٹنے والا ہوتا ہے، ایسے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو جو ذمہ دار ہو تو اس کو اور زیادہ نرم مزاج، نرم خو ہونا چاہیے۔ جیسے سخت مزاج ہو کر حکومت کے اختیارات میں ذمہ داریوں میں آنے سے حضرت عمر فاروق نرم خو ہو گئے تھے، اور پھر عمر ثانی ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز کو، جو کہ بنو امیہ کے بڑے سردار تھے اور بڑے چشم و چراغ تھے، لیکن کیسے نرم خو ہو گئے کہ عوام کے لیے نرم مزاج ہو گئے اور اپنے مفادات کے لیے سخت خو ہو گئے، کہ جیسے خدا فرماتا ہے رحماء بینہم، اور وہ آپس میں تو مہربان ہیں، اور کفر اور ناجائز اور حرام کی باتیں آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ظلم اور زیادتی اور کفر اور لا قانونیت اس کے خلاف وہ لا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامتوں کو نہیں دیکھتے، حق کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایسے حق اور سچ والوں کے لیے خدا کہتا ہے کونوا مع الصادقین، انہی کے ساتھ ہو جاؤ اور انہی کی سپورٹ کرو، اور 2/3 میجارٹی سے ان کو لاؤ، تاکہ تم اپنی مرضی سے قانون کے نفاذ کے لیے قاضی کورٹس کو قائم کر سکو، اور آئینی بینچ کی بجائے شرعی بینچ کو اوپر رکھو، اور باقی تمام سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ ان سب کو ان کے نیچے رکھو۔ کیوں؟ اللہ پاک کہتا ہے وَهُوَ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اللہ جب حکم دیتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کو وہ کینسل کر سکے۔ تو سپریم بینچ جو ہے وہ خدا اور رسول کے فرمانوں سے شرعی بینچ ہو سکتا ہے۔ آئینی تو آلریڈی ہے ہی ہے، وہ تو آئینی بینچ ہے، وہ تو ساری آئینی اور کانسٹیٹیوشنل باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو شرعی بینچ ہے اس کو سپریم بینچ کہنا چاہیے۔ سید مودودی صاحب نے ضیاء الحق کو کہا تھا، جب اس نے شرعی بینچ کو بنایا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا سپریم کورٹ کے اوپر اس کو رکھو، اس کو نیچے کدھر رکھ رہے ہو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔